بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 94 ہے 94، اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 105 کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ما یود، نہیں چاہتے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرک، ان ینزل علیکم، کہ تم پر نازل کی جائے، من خیر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر، واللہ یختص، اور اللہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والے ہیں۔ ترجمہ ہی ہے، جو لوگ کافر ہیں، اہل کتاب یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر اور برکت نازل ہو، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو۔ دوسری بات، حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے۔ بزرگان محترم، یہودی بنی اسرائیل میں سے تھے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو اسماعیل سے تھا، محض تعصب کی وجہ سے کہ آخری نبی بنی اسرائیل کے خاندان سے مبعوث نہیں ہوئے بلکہ بنی اسماعیل میں سے مبعوث کیے گئے، تو باوجود اس بات کے یہودیوں کو حقیقت کا علم تھا، اور وہ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، بلکہ آخری نبی کے تشریف لانے کے وہ منتظر تھے، مگر محض تعصب کی وجہ سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہودیوں نے نبی تسلیم نہیں کیا۔ اسی طرح مشرکوں نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس لیے نبی تسلیم نہیں کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات ان مشرکین کی مرضی کے خلاف تھی۔ مشرکوں کی بنیاد شرک پر تھی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد توحید پر تھی۔ اسی دشمنی کی وجہ سے یہودیوں اور مشرکوں کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ کوئی خیر کی بات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت پر اترے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں اور مشرکوں کو اس حقیقت سے باخبر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو جس کے ساتھ چاہے خاص کرتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کو کوئی پکڑ سکے، اس کے ارادے کو روک سکے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اللہ کے ہاتھ کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ جس کو خیر اور بھلائی دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سلسلے میں قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اس حقیقت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ اس کی رحمت کے دینے میں وہ مختار کل ہے، اور جس کو چاہے اپنی رحمت عطا کرتے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 74 میں یہی بات کہی گئی، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فضل عظیم کا بالا ہے، وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے۔ خاندانی وجاہت اور نسلی امتیاز کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق
اور مختار کل ہے. وہ جس کو چاہے رسالت عطا کر دے, جس کو چاہے نبوت عطا کر دے, جس کو چاہے بادشاہت عطا کر دے, جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے, جس کو چاہے عروج دے, جس کو چاہے زوال دے, جس کو چاہے تخت پر بٹھا دے, اور جس کو چاہے اتار دے, اور جس کو چاہے صحت دے, جس کو چاہے بیماری دے, جس کو چاہے نفع دے, جس کو چاہے نقصان دے, جس کو چاہے بیماری دے, جس کو چاہے صحت دے, جس کو چاہے زندگی دے, جس کو چاہے بیماری عطا کرے, جس کو چاہے طاقتور بنا دے, جس کو چاہے کمزور کر دے. کون روک سکتا ہے اس کے ارادے کو؟ اسی کا ارادہ کائنات پر چلتا ہے. پوری دنیا اسی کی تدبیر سے چل رہی ہے, پوری دنیا اس کے منصوبے پر چل رہی ہے, پوری دنیا اس کے ارادے سے چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے, اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے, اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.